بہت دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں سمندر کے کنارے ایک بوڑھا مچھوارا رہتا تھا۔ اس کا نام رحیم تھا۔ گاؤں کا نام تھا مچھلی پور، اور یہ نام اس لیے پڑا تھا کیونکہ یہاں کے لوگ صدیوں سے مچھلی پکڑ کر اپنا گزارا کرتے تھے۔ رحیم کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہو چکی تھی، اس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھیں، اس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو گئی تھی۔ لیکن اس کے باوجود وہ ہر روز صبح سویرے اٹھتا اور سمندر میں مچھلیاں پکڑنے جاتا۔ اس کا گھر ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا جس کی چھت پرانے کھپریلوں سے بنی ہوئی تھی، دیواریں مٹی کی تھیں، گھر میں بجلی بھی نہیں تھی۔ رحیم بہت غریب تھا لیکن وہ بہت محنتی اور ایماندار تھا۔ وہ کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتا تھا اور نہ ہی کسی کا دل دکھاتا تھا۔ ایک دن رحیم ہمیشہ کی طرح سمندر میں جال ڈال رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی وہ اپنی چھوٹی سی کشتی میں بیٹھ کر سمندر کی طرف روانہ ہوا۔ اس کی کشتی بھی بہت پرانی تھی، جس میں جگہ جگہ سے لکڑی کھوکھلی ہو گئی تھی۔ اس نے بہت دیر تک جال ڈالا لیکن کوئی مچھلی نہیں پھنسی۔ وہ نا امید ہو رہا تھا۔ سورج بھی سر پر آ گیا تھا اور اس کی تھکن بڑھ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ اب گھر چلنا چاہیے، شاید آج قسمت خراب ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے جال سمیٹنا شروع کیا، اس کا جال بھاری ہو گیا۔ اس نے جال کھینچا تو دیکھا کہ اس میں ایک سنہری مچھلی پھنسی ہوئی ہے۔ یہ کوئی عام مچھلی نہیں تھی، یہ مچھلی سورج کی طرح چمک رہی تھی۔ اس کے سارے جسم پر سنہری چھلکے تھے جو روشنی میں چمکاف رہے تھے۔ اس کی آنکھیں نیلم کی طرح چمکدار تھیں۔ رحیم حیران رہ گیا۔ اس نے ایسی مچھلی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی معمولی مچھلی نہیں ہے۔ مچھلی رحیم سے کہنے لگی، اے مچھوارا، مجھ پر رحم کرو، مجھے مت مارو، میں تمہیں ایک انعام دوں گی۔ مچھلی کی آواز سن کر رحیم اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا وہ خواب دیکھ رہا ہے، واقعی میں مچھلی بول رہی ہے۔ رحیم مچھلی کی بات سن کر اور بھی زیادہ حیران ہوا۔ اس نے مچھلی سے کہا، تم بول بھی سکتی ہو، یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم جا سکتی ہو۔ رحیم نے مچھلی کو جال سے آزاد کیا اور واپس سمندر میں چھوڑ دیا۔ مچھلی رحیم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی، تم بہت نیک انسان ہو، تمہاری نیکی کا انعام تمہیں ضرور ملے گا، تم مجھ سے جو چاہو مانگ سکتے ہو۔ رحیم نے کہا، میں تو ایک غریب مچھوارا ہوں، مجھے بس اتنا چاہیے کہ میرا گھر چل جائے، میری بیوی بیمار رہتی ہے اور میرے بچے بھی چھوٹے ہیں، اگر ہمیں 2 وقت کی روٹی مل جائے تو یہی بہت ہے۔ مچھلی نے کہا، تمہاری خواہش پوری ہو جائے گی، تم گھر جاؤ، تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ مچھلی نے رحیم کو گھر کا راستہ بتایا اور پھر گہرے پانیوں میں غائب ہو گئی۔ رحیم گھر گیا تو دیکھا کہ اس کا جھونپڑا ایک خوبصورت گھر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گھر میں ہر قسم کا سامان موجود تھا، فرنیچر، برتن، کپڑے، ہر چیز نئی اور قیمتی تھی۔ باغ میں پھلدار درخت لگے ہوئے تھے۔ رحیم بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا، وہ بھی بہت خوش ہوئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد رحیم کی بیوی لالچ میں آ گئی۔ اس نے رحیم سے کہا، تم نے مچھلی سے صرف ایک گھر مانگا، تم اور بھی بہت کچھ مانگ سکتے تھے۔ جاؤ، مچھلی سے کہو کہ ہمیں دولت بھی چاہیے، ہمیں نوکر چاکر بھی چاہیے، ہمیں ایک بڑا مکان بھی چاہیے۔ رحیم اپنی بیوی کی بات سن کر اداس ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ لالچ بری بلا ہے، لیکن وہ اپنی بیوی کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ دوبارہ سمندر میں گیا اور مچھلی سے دولت مانگی۔ جب رحیم نے مچھلی سے دولت اور بڑے مکان کا سوال کیا تو مچھلی خاموش رہی۔ رحیم نے دوبارہ پوچھا تو مچھلی نے اس کی طرف غصے سے دیکھا۔ مچھلی نے اس کی بات سن کر کہا، تم بہت لالچی ہو گئے ہو، تمہیں تمہاری لالچ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ مچھلی نے یہ کہا اور وہ فوراً پانی میں غائب ہو گئی۔ رحیم ڈر گیا، اسے معلوم تھا کہ اب کچھ غلط ہونے والا ہے۔ وہ خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی لالچ کی وجہ سے اب اس پر مصیبت آنے والی ہے۔ اس نے گھر جا کر دیکھا کہ اس کا خوبصورت گھر پھر سے جھونپڑے میں تبدیل ہو گیا ہے۔ گھر میں ہر قسم کا سامان غائب تھا،
فرنیچر برتن کپڑے سب کچھ جا چکا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کبھی کچھ تھا ہی نہیں۔ رحیم کی بیوی بھی پھر سے بیمار اور کمزور ہو گئی تھی۔ بچے بھوک سے رو رہے تھے۔ رحیم بہت شرمندہ ہوا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ لالچ کتنی بری چیز ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا۔ وہ بھی بہت پچھتائی۔ دونوں بہت اداس ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ کبھی لالچ نہیں کریں گے۔ وہ محنت کریں گے اور جو کچھ بھی ملے گا اس پر قناعت کریں گے۔ رحیم نے دوبارہ سے مچھلیاں پکڑنا شروع کیا۔ وہ محنت سے کام کرتا تھا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی حالت بہتر ہونے لگی۔ اس کا جھونپڑا بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس کی بیوی کی صحت بھی بہتر ہو گئی۔ بچے بھی خوش رہنے لگے۔ رحیم اور اس کی بیوی نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہمیشہ قناعت سے زندگی گزاریں گے۔ انہوں نے لوگوں کو بھی لالچ سے دور رہنے کی نصیحت کی۔ انہوں نے سمجھایا کہ لالچ انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ جو لوگ قناعت کرتے ہیں وہی اصل میں خوش رہتے ہیں۔ کہانی کا اخلاقی سبق۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ جو لوگ قناعت کرتے ہیں وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ہمیں جو کچھ ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ محنت کرنی چاہیے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے۔